السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم مشایہ کے اندر ہیں، باپیادہ سفر ہو رہا ہے، پیادہ روی ہو رہی ہے نجف سے کربلا کی جانب۔ ایک انسانی سیلاب ہے جو امنڈ رہا ہے مسلسل، اور جتنے بھی ہمارے اطراف میں موکب ہیں، اگر آپ ون بائی ون موکب میں جائیں گے تو تمام موکب بھی بھرے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے رات کو مشایہ کیا تھا وہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ پیادہ روی کر رہے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے، اتنا بڑا رش ہے، اور میں بار بار یہاں سے جو اپڈیٹ کر رہا ہوں اس میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل زائرین اس وقت زیادہ موجود ہیں، کیونکہ لوکل بھی یہاں پر موجود ہیں عراقی، مگر انٹرنیشنل زائرین زیادہ ہیں۔ اس میں سے کئی لاکھوں کی تعداد میں ایران سے آئے ہوئے زائرین ہیں۔ پاکستان سے جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں اس کی وجہ سے اس دفعہ پاکستانی ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، اور بہت ساری جگہوں سے جنگی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کم ان کی شرکت ہے، مگر پھر بھی جو انٹرنیشنل زائرین ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انٹرنیشنل زائرین ہیں، زیادہ تر لوکل اس میں بہت کم ہے۔ پاکستانیوں کے حوالے سے میں وہی اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ تافتان بارڈر کو بند کیا ہوا ہے، ورنہ ہمارا مشاہدہ یہی تھا کہ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں کوچز وایا ایران جو ہے وہ یہاں پر داخل ہوتی تھیں، اور ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہوتی تھی، جو کہ نہیں ہے۔ مگر اس مجمع پہ اس چیز کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اثر نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ زیارت ملیونی ہے، زیارت اربعین جو ہے ملینز آف لوگوں کی زیارت کہلاتی ہے، اور یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں زائرین جو ہے کربلا کی جانب امڑ رہے ہیں۔ یہ سیلاب ہے، اگر میں یہاں پر پورے دن کھڑا رہوں، پوری رات کھڑا رہوں، کیمرہ آن رہے تو آپ یقین کریں یہ رش نہیں ٹوٹے گا، یہ مجمع اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کیونکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ مجمع آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عمر کے ہر حصے کے، ہر طبقے کے لوگ ہیں، اس میں بہت سارے چھوٹے بچے جن کو پرامس کے اوپر، پشچرس کے اوپر ان کی مائیں، ان کے والدین ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیمار ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، جو ویل چیئرس پہ آپ دیکھیں گے، بزرگ حضرات ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، ہر ایج کا انسان ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور سب کی منزل کربلا المقدسہ ہے۔ امام کے عشق میں، امام کی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے، سید الشہداء کے گھرانے کو یاد کرتے ہوئے، ان کے اوپر جو کچھ گزر گئی کربلا میں، ان تمام مصائب کو یاد کرتے ہوئے، اس شدید ترین گرمی کے اندر، جس وقت کے یہاں ہیٹ ویوز ہیں، ہوا کے اندر ریت ہے، اس قدر گرمی ہے کہ جو کہ ناقابل بیان ہے، کہ انسان جب وہ محسوس کرے جبھی اس کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ بہت سارے تندور روشن ہوں اور اس پہ بیچ میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے، اس طرح کی گرمی ہے۔ میں بار بار اپنے چفیے کو جو ہے وہ پانی میں ڈبوتا ہوں، اپنے کو پانی ڈالتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کچھ دیر میں وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس قدر شدید ترین گرمی میں یہ مجمع تھمنے کا نام نہیں لے رہا، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ ایک انسانی سیلاب ہے، ایک انسانی سمندر ہے جو نہر فرات کی جانب بڑھ رہا ہے، جو سید الشہداء کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان کی عظیم ترین قربانی کو یاد کرتے ہوئے، ان کی عظیم ترین سیکریفائس کو یاد کرتے ہوئے یہ مجمع آگے بڑھ رہا ہے، گو کہ اس میں نہ کوئی بھوکا ہے نہ کوئی پیاسا ہے۔ ہر طرف ٹھنڈے پانی، مشروبات کا اہتمام ہے، ہر طرف ہر قسم کی غذا، جس سے یہ آب و دانے سے سیر ہیں۔ مگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اپنے پورے کنبے کے ساتھ عرض کربلا پہ، عرض نینوا پہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، ان تمام مصائب کو یاد کرتے ہوئے یہ مجمع مستقل جو ہے وہ حرکت انجام دے رہا ہے کربلا کی طرف۔ ہم ہر سال آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بزدلانہ کارروائی ہوئی، جس طرح سے معاملات ہوئے، دشمن سمجھ رہا تھا کہ اربعین کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دے گا اور پینک اور کیوس کریٹ ہو جائے گا، واللہ اس کا ایک ذرہ برابر بھی یہاں کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم آزادی سے، آرام سے آپ کے سامنے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور پبلک آپ کے سامنے ہے۔ آپ ہماری اہل بیت ٹی وی کی اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی سمندر ہے، اس کو وہ ایک ایسی امواج بے کراں ہے کہ جو تھمنے کا نام لیتی نہیں، اور سید الشہداء کی جانب بڑھ رہی ہے، کیونکہ تشیع کو یہ 1400 سال کا پرانا تجربہ ہے کہ کس طرح سے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، اور ہمارے عزم کو، ہمارے غیر متزلزل عزم کو وہ نہ کبھی توڑ سکا اور نہ کبھی توڑ پائے گا۔ اور اس کا بنیاد اور اس کا جو ثبوت ہے بالکل ہماری اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ذرا سا بھی کہیں کچھ ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، مگر کمال ہے سید الشہداء کی قربانی اور اس کا اثر اور خون حسین کا اثر، کہ جتنا روکا جاتا ہے، جتنا دبایا جاتا ہے، جتنا کچلا جاتا ہے، جتنی ہرڈلز جو وہ کریٹ کی جاتی ہیں،
اتنا ہی اس مجمع کے اندر جوش و خروش میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اشاق شہادت ہیں، یہ شہادت سے مانوس ہیں، میراث ان کی شہادت ہے۔ جس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کہا تھا کہ تو ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے، یہ ہماری عادت ہے، شہید ہو جانا ہماری عادت ہے، تو ہمیں موت سے مت خوف زدہ کر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں شہزادی کے کلمات، شہزادی کے جملات، ما رأیت الا جمیلا، جس کے سامنے کٹے ہوئے سر چل رہے ہوں، جو بھوکی بھی ہوں، پیاسی بھی ہوں، راتوں کی جاگی بھی ہوں، نہ صبح و نہ شام کسی وقت بھی ان کو آرام نہ ہو، بے کجاوہ اونٹوں پر دوڑایا جائے، اور اس وقت وہ کہیں جا کے یزید لعین کے دربار میں روبرو اس سے کہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار کی طرف سے سوائے حسن کے، سوائے خوبصورتی کے، اس کی رحمت کے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ درس ہے جو ایک انسان کے اندر اس توانائی کو ایجاد کرتا ہے، اس کوس کو ایجاد کرتا ہے، پھر وہ نہ اس کو موت کا خوف ہوتا ہے، نہ بھوک اور پیاس کی اس کو شدت ہے، نہ گرمی اور سردی کا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہدف کے اوپر کام کرتا ہے، اپنی منزل پہ کام کرتا ہے، اپنے مقصد کو سمجھتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مقصد لے کر آتے ہیں کہ ہم اسلام کا اصل چہرہ، اسلام کا اصل نورانی چہرہ، اسلام کا اصل مانوی اس کی جو تعلیمات ہیں وہ صحیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر پر نازل ہوئی تھی، جس کو بعد میں سقیفہ کے ذریعے سے مس کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا تعارف نہیں دیا گیا، اس کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں کہ کس طرح سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان سے ان کا دین اور مسلک نہیں پوچھا جاتا، ان سے ان کی قومیت اور زبان کا سوال نہیں کیا جاتا، چونکہ وہ زوار ہیں، امام حسین السلام کے نام پر آگے بڑھ رہے ہیں، اگر کوئی پہچان بھی لے، دیکھ بھی لے، کوئی اس کے اندر تعصب نہیں ہے۔ یہاں ہندو بھی آتے ہیں ہمارے بھائی، عیسائی بھی ہمارے بھائی آتے ہیں، مختلف قوموں کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہاں وہ حسینی بن کر آتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، یہاں پر دو کیمپ ہیں۔ یہاں پر جو آ رہا ہے وہ حسینی ہے، جو ہٹ ڈال رہا ہے وہ یزیدی ہے۔ تو جو آ رہا ہے اس کی ضیافت کی جا رہی ہے، اس کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کے پیر دبائے جا رہے ہیں۔ آپ یہاں پر ہمارے پاس اس کو میڈیکل کی فیسلٹیز فری پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یہاں پر کھانے کا، قیام کا، طعام کا انتظام جو ہے وہ بہترین کیا جا رہا ہے۔ یہ سید الشہداء کا مکتب ہے، یہ ایک زندہ مکتب ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جو قلب اثر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی عملی تصویر جو کہ گو کہ بہت زیادہ خوخار تنظیمیں بنا کر، پیسہ لگا کر اس کو مس کرنے کی کوشش کی گئی کہ دکھایا کہ یہ اسلام ہے، لوگوں کے گھر جلا دینا، لوگوں کو اجاڑ دینا، لوگوں کی گردنیں کاٹ دینی، بم دھماکے کرنے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی لاشوں کو مس کرنا۔ مگر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کل بھی تھی اور آج بھی اور کل بھی رہے گی۔ اسلام، یہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے، دستور میں حیدر کا اگر نام نہیں ہے۔ یہ مولا امیر المومنین کی تعلیمات ہیں، یہ رسول خدا کی تعلیمات ہیں، جو اس مجمع کو اس گرمی کی شدت کے باوجود جو ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسلام کی اصل تصویر، اس کی اصل شبیہ، اس کا اصل کلام، اس کا اصل جو ماخذ ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے برملا کر رہے ہیں کہ آؤ آ کر دیکھو کہ جہاں پر لوگ ایک مانوی جو ایک پوری کمرشلائز ہے، ایک پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کسی کے اوپر لوگ 5 پاؤنڈ بھی خرچ نہیں کرتے، مگر یہاں آ کر دیکھو صبح و شام فری میں ضیافت کی جا رہی ہے، تم سے تمہارا مکتب نہیں پوچھا جاتا، تم سے تمہاری قوم و ملت کا سوال نہیں کیا جاتا، تمہاری نیشنلٹی کا سوال نہیں کیا جاتا، تمہاری زبان پہ سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ یہاں پر صرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ حسینی ہے، یہ حسین کے خیمے کا ہے، یہ امام حسین السلام کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کی ضیافت کی جاتی ہے۔ یہ ہے اصل اسلام، جس کے اندر رواداری، جس کے اندر ایثار، جس کے اندر جو ہے وہ قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ جو ابھی تک اربعین پہ نہیں آیا، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کرے، صحیح کرے، پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک بار آئے، ایک بار اربعین پہ آئے اور آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اربعین کا میسج، اسلام کا میسج، رسول خدا کا میسج کس قدر اسٹرانگ ہے، جس کو پوری کوشش استعمار نے کر لی، بنو امیہ نے کر لی، بنی عباس نے کر لی، اس کے بعد آنے والے سلاطین نے کر لی، مگر خدا شاہد ہے کہ تاریخ میں ان کو کوڑے دانوں میں بھی باس کو جگہ نہیں دی، مٹ گئے، نابود ہو گئے، سلطنتیں گر گئیں۔ کوفے میں ابن زیاد کا دارالامارہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے جو مٹ گیا، جس کی فصیل کوفہ منہدم ہو گئی، مگر سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل کا پرچم آج بھی شان سے لہرا رہا ہے۔ جناب میثم تمار کی زیارت ہو رہی ہے، جناب مختار سخفی کی زیارت ہو رہی ہے، تمام زیارتیں ان تمام مظلومین کو جن کو تحقیق کیا گیا، کہ جن کو دارالامارہ پہ سے پھینکا گیا، ان سب کے نام اور ان کے سب کی قبریں، ان سب کے قبے روشن ہیں اور ان کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ مگر ابن زیاد کہاں غارت ہو گیا، کہاں اس کی خاک اڑ گئی، کسی کو کوئی خبر نہیں، اس کا دارالامارہ گر گیا، غرور خاک میں مل گیا، سلطنت مٹ گئی، مگر حسین ابن علی کا نام
سید الشہداء کا نام، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ تاریخ نے ثبت کر دیا۔ عقل والوں کے لیے خدا نے نشانیاں رکھی ہیں، اگر وہ عقل کی طرف تعصب سے بالاتر ہو کر ذرا سے بھی عقل کی طرف توجہ دیں، ادھر دقت کریں، تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ الہی شخصیات کیا ہوتی ہیں اور شیاطین کیا ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سامنے ہے کہ اس عرض کربلا پہ یہ وہی ہے جہاں پر امام حسین السلام کو گھیر کے شہید کیا گیا، جس بعد میں نال بندی کی گئی اور ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ مگر آج وہ یزیدی کہاں ہیں؟ آج وہ خوارج کہاں ہیں؟ آج وہ ملائن کہاں ہیں؟ ہر طرف سے لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں، ہر طرف سے یا ابو الفضل عباس السلام کے نام کی صدائیں ہیں، اور ایک مجمع ہے، ایک سمندر ہے جو سید الشہداء کی جانب رواں دواں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہم اس وقت نجف سے کربلا کا جو رستہ ہے اس پہ موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے جنت کا رستہ ہے۔ 1000 سے زیادہ پول ہم چل چکے ہیں، ہماری واک جاری ہے، اور اس وقت یہاں کا جو منظر ہے اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں میں اور میرے ساتھ نہ جانے کتنے عاشقان حسین قدم قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، امام حسین سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ موسم اس وقت بہت زیادہ گرم ہے، گرمی شدت سے زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جو ایک عشق حسین کی گرمی ہے، جو ایک عشق حسین کی محبت ہے، جو مجھے اور یہاں جتنے بھی عاشقان حسین، جتنے بھی زائر حسین موجود ہیں، ان کے دلوں میں بھی ہے ایک عجیب سا جذبہ، ایک عجیب سا جوش، ایک عجیب سا ولولہ یہاں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ ایک عجیب سا معجزہ ہے، جو کیونکہ ابھی ہم پچھلے کچھ وقت سے چلتے آ رہے ہیں، تو ذہن میں جس چیز کا ارادہ سوچ لے کر آ رہے تھے وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سی محبت یہاں لوگوں میں ہے، کوئی کسی کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ زائروں کے پاؤں دبائے جا رہے ہیں، کہیں کسی کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے اس کو سینے کی تیاری ہے، کسی کی ویل چیئر کو کوئی آگے بڑھانے کے لیے آمادہ ہے، کئی چھوٹے چھوٹے بچے ٹیشو پیپرز لیے ہوئے مسکراتے ہوئے زائر حسین کو، عاشق حسین کو دیکھتے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے۔ رات میں ایک موقف کا جو کہہ لو خدمت گزار تھا، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے موقف میں رات گزار لیں، ہمارے موقف میں کچھ وقت بیٹھ جائیں۔ لوگ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے موقف سے کچھ کھا لیں۔ اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو اس طرح کہوں گی کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدائی انتظام ہے، خدا کی جانب سے ہے۔ اور اب یقین جانیے نجف سے کربلا کا جو رستہ ہے اس وقت ایک جنت کا سما ہے، ایک عاشقان حسین کے لیے سمجھے ضیافت کا انتظام ہے، بہترین سے بہترین نعمت، بہترین سے بہترین چیز یہاں موجود ہے۔ ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ کوئی بھی زائر حسین کی خدمت کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ اب یقین جانیے اس رستے پہ ایک ایمانی قوت کا احساس ہوتا ہے جو دلوں کو اتنا سکون عطا کر رہی ہے، ہمارے قلب کو مطمئن کر رہی ہے۔ وہ جملہ جو میں اور آپ بیشبہ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ، کہ اب عبداللہ الحسین ہمارے دل کو اپنے دل سے پیوند کر دیجئے، قلب کو جوڑ دیجئے۔ اب یقین جانیے اس وقت وہی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا دل امام حسین سے جا کے مل چکا ہے۔ وہ جو جملہ ہے اس کی حقیقت، اس کی حقانیت یہ رستہ بیان کر رہا ہے، جو نجف سے کربلا کا رستہ ہے یہ بے انتہا خوبصورت ہے۔ یہاں قدم سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوچ رکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ امام حسین سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین منتظر ہے، اور یہاں امام حسین کی جانب سے جو انتظام ہوا ہے، کیونکہ یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ انتظام حسینی انتظام ہے، یہ انتظام الہی انتظام ہے۔ یہاں کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، یہاں کوئی ایک پانی کی بوتل بھی خود خرید نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ ہر نعمت اس رستے پہ موجود ہے، ہر طرح کی تکلیف کو اس رستے سے دور کیا جا رہا ہے، اور یہی رستہ امام زمانہ کا رستہ ہے۔ تو امید ہے کہ میں اور آپ آگے قدم بڑھاتے رہیں گے اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ سب کی جانب سے جو یہاں نہیں آ سکے، اہل بیت ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کا سلام امام حسین کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے۔ یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلہ عطشانا وغریبا، یہ جملہ امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا جس وقت ظہور فرمائیں گے، خطاب کریں گے کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کو عرض نینما کے اوپر بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا۔ اگر ہم غور کریں تو جب وہ اپنا تعارف رسول خدا سے بھی کروا سکتے تھے، وہ اپنا تعارف مولا امیر المومنین سے بھی کروا سکتے تھے، مگر روایتوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام سے کرائیں گے۔
اگر ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور جو پوری دنیا سے لوگ اس وقت آ رہے ہیں اور پوری دنیا کی امیگریشنز کو پتہ ہے کہ ان ایام میں سیاہ پوش یہ قوم جو کہ کسی کو کبھی ضرر نہیں پہنچاتی، کبھی ان کی تاریخ نہیں ہے کہ کسی کے گھر جلائے ہوں، کہیں بم دھماکے کیے ہوں، کسی کے سر کاٹے ہوں، کسی کو جو بے یار و مددگار کیا ہو، یہ سیاہ پوش ہو کے غم منانے کے لیے کربلا جاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی یاد میں۔ اب یہ زمینہ سازی ہموار ہونی چاہیے تھی کہ پوری دنیا میں یہ چیز پہنچ جائے تاکہ امام زمانہ روحی و ارمان الفدا جب آئیں اور اپنا تعارف کرائیں کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، تو اس میں یہ مسیرۃ الاربعین بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں پوری دنیا سے لوگ شامل ہوتے ہیں، پوری دنیا کی امیگریشنز، پوری دنیا کی ایئر لائنز بزی ہوتی ہیں، اور یہ ایک تعارف پوری دنیا میں پھیل رہا ہے کہ یہ قوم اربعین کرنے کے لیے ان ایام میں کثرت کے ساتھ جاتی ہیں۔ تمام جہاز جو ہے وہ بک ہوتے ہیں، اوور بکڈ ہو جاتے ہیں، فلائٹیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، اس قدر جو ہے وہ کراؤڈ ہوتا ہے، اس قدر جو ہے وہ سروسز ایئر لائنس کی بزی ہوتی ہیں۔ یہی حال امیگریشنز کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے بھی ذریعے سے، ہمارے میڈیا کے بھی ذریعے سے پوری دنیا میں یہ میسج جاتا ہے اور یہ تعارف ہو رہا ہے، اور یہ زمینہ سازی ہموار ہو رہی ہے حضرت حجت امام مہدی آخر الزمان روحی و ارمان الفدا کے ظہور کے لیے، کہ جب وہ آگر اپنا تعارف کرائیں کہ یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلہ اتشانا وغریبا، تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہیں ہو، لوگوں کو فوراً لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں کہ یہ کن کی بات کر رہے ہیں، ان کا تعلق کن سے ہے، اور یہ کیا بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ الہی نمائندے ہیں۔ تو اسی اربعین کے مسیرے میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں آ سکتے ہیں، مگر سستی کی ہے یا نہیں آئے ہیں، ان کو خدا توفیق دے اور وہ کوشش کریں کہ مسیرۃ الاربعین میں آئیں اور اپنا نام بھی پیدل چل کر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی کرنے والوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت میسج، ایک اہم میسج تھا جو میں نے چاہا کہ میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے لوگ چل رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں یا اس طرف متوجہ نہیں تھے وہ بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اپنے نام اعمال میں یہ نام لکھوائیں کہ وہ بھی حضرت حجت کے ظہور کی زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل تھے، اور انہوں نے اپنے قدم سید الشہداء کی جانب بڑھائے اور اسلام کا اصل تعارف، اس کی اصل شکل، اس کی اصل شبیہ لوگوں کو پیش کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ حسین 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 نحن زوار الحسین، نحن عشاق الحسین، إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله سفر إلى الله حسینا لفر حسینا جلا ہوں میں سوئے مولا إلى الله إلى الله بسوئے کربلا میرا ہر ایک قدم خدا کا ہے کرم، میرا دل دھڑک رہا ہے جو اسے بلاتا ہے کوئی سوئے حرم، دعائے ماں کا اثر ہے یہ جنت کا جو سفر ہے، مقدر میں ہے اجالا إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله سفر إلى الله حسینا لفر حسینا جلا ہوں میں سوئے مولا إلى الله إلى الله سبیلیں چاروں طرف سجیں از عرض نجف تا کر بو بلا، نہیں ہے کسی کو تشنگی بھوکا نہیں کوئی سرے رہے عذاب، ہے پانی کوثر کے جیسا عجب ہے یہ نظر مولا، ہے جنت کا ہر نوالا إلى الله إلى الله إلى الله سفر
جانب کربلا روضہ شاہدی بروز اربعین ملائک پکار یا علی تیرے پسر کے ہیں کروڑوں زائرین دین ہم کیسے یہ سارے زمیں پر کیا ہے ستارے ہے کیا یہ عرش معلا وعدہ ہے ہمارا مولا ہاں دامن چھوڑیں گے نہ تیرا ہاں اللہ سفر حسینہ لفر حسینہ چلا ہوں میں سوئے مولا اٹھائے غازی کے سب علم راہ وفا میں جو چلے ہیں باوفا سروں پر ہے سایہ علی ہے رحمت نبی عنایت خدا ہے غازی کی یہ نشانی ہے اس میں عشق کی کہانی یہ پرچم ہے سب سے بالا اللہ سفر حسینہ لفر حسینہ چلا ہوں میں سوئے مولا رواں ہیں دھوپ میں قافلے باعث تسکی ہیں پاؤں کے آبلے نہ ہوں گے ختم شہیدی سے خون کے رشتے یہ عشق کے سلسلے رہے گا غم شاہ والا یہ ماتم جذبوں سے بالا ہے یہ غم خوشیوں سے اعلیٰ اللہ